بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میری دعا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج مضمون سیوکس کے اسلامیات کے دوسرے سبق میں ہم سبق خدمت خلق کی پڑھائی کریں گے اور ناظرہ خوانی میں درود کے بعد کی دعا نمبر 2 سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے لیے آپ کے پاس یہ اشیاء موجود ہونی چاہیے: پینسل، ربڑ، ریسورس پیک، کالا پوائنٹر، نیلا پین، ہائی لائٹر اور پیمانہ، تاکہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ مقاصد تدریس: آج کے سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں خدمت خلق سے متعلق جان سکیں گے، اولیاء اللہ کی زندگی سے خدمت خلق کی مثال دے سکیں گے، خدمت خلق کی صورتیں جان سکیں گے، نیز ناظرہ خوانی میں درود کے بعد کی دعا نمبر 2 سیکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم نے خدمت خلق کا مفہوم سمجھا، اس کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ پیارے بچوں، نیز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ سے خدمت خلق کی مثالیں بھی پڑھیں، اور ہم نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، ریسورس پیک کا صفحہ نمبر 57 کھولیے، دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں، نیز پینسل کے ساتھ الفاظ کے معانی بھی لکھیے۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم خدمت خلق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پڑھیں گے، یعنی صحابہ کرام کی زندگی سے خدمت خلق کا ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کی۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ نائب۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ایک لڑکی کہنے لگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہی دوہا کروں گا، یعنی آپ نے دودھ دوہنے میں خلیفہ بننے کے باوجود بھی آر محسوس نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی طرف سے آنے والے خط خود ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک واقعہ دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ گشت کے کیا معنی ہے؟ چکر کاٹنا، یعنی چکر لگانا، کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے، بیت المال سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ پیارے بچوں، بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ بیت المال اسلامی حکومت کا سرکاری خزانہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے عرض کیا، یعنی درخواست کی کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں پہنچے، اپنے سامنے کھانا تیار کروایا اور بچوں کو کھلایا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود خلیفہ ہوتے ہوئے لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ مثال نمبر 3 دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کو بئر عثمان کہا جاتا ہے۔ بئر عثمان
حضرت عثمان کے نام سے مشہور کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخی دل تھے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کا لقب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ سائل کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے والا۔ لوٹنا یعنی واپس چلے جانا۔ ایک بار مسلسل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ عزیز طلبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عوام الناس کا خاص خیال رکھتے اور مشکل میں ان کی مدد فرماتے، خود بھوکا رہ لیتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے اب خدمت خلق اولیاء کرام کی زندگی سے پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روز ایک فقیر کو دیکھا کہ پریشان ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ملاح کشتی چلانے والا، اس نے مجھے دوسری طرف لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے 30 دینار کی ایک تھیلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی اسی وقت اس فقیر کو دے دی۔ تو پیارے بچوں، ان امثال سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی سے بھی خدمت خلق کا بہترین سبق ملتا ہے، اور ہمیں بھی ان تمام مثالوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں خدمت خلق کو شامل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم خدمت خلق کی صورتیں پڑھیں گے۔ خدمت خلق کی بہت سی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں، یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم کچھ صورتیں پڑھیں گے، مثلا مسجد یا ہسپتال بنانا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ عیادت کرنا مطلب بیمار پرسی کرنا یعنی تیمارداری کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، کفالت کرنا پرورش کرنا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، برتاؤ رویہ، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، آفت زدہ یعنی مصیبت زدہ لوگ، مہمان نوازی کرنا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ثابت ہو سکیں۔ پیارے بچوں، اپنی ریسورس پیک کا صفحہ نمبر 69 کھولیے۔ یہاں ہم سوال نمبر 3 کا جواب تحریر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، خدمت خلق سے متعلق کوئی سی ایک حدیث مبارکہ لکھیے۔ آئیے جواب لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ بیر عثمان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب لکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کو بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب صفحہ نمبر 70 کھولیے۔ اس صفحہ پر 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، اپنی سمجھ کے مطابق خدمت خلق کی ممکنہ صورتیں لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ اپنی سمجھ کے مطابق تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 2 لکھیے، خدمت خلق کے فوائد تحریر کیجیے۔ آئیے جواب لکھتے ہیں۔ نمبر 1، خدمت خلق سے دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، معاشرے میں محبت اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نمبر 3، انسان غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے۔ نمبر 4، خدمت خلق اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا
ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، آج ناظرہ خوانی میں ہم نماز میں درود کے بعد کی دعا نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ پیارے بچوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ عزیز طلبہ، دنیا کی خیر، دنیا کی بلائی علم و عمل کے اعتبار سے، اور آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، اور جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات، تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ ہر نماز میں درود کے بعد پڑھنی چاہیے اور چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق خدمت خلق کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ ہم نے سوال نمبر 3 اور 4 کے جوابات تحریر کیے اور صفحہ نمبر 70 پر دیا گیا سوال حل کیا، اور نماز میں درود کے بعد کی دعا نمبر 2 بھی سیکھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سبق بندوں کے حقوق کی پڑھائی کریں گے، الفاظ وضاحت تحریر کریں گے اور سورۃ الفلق پڑھنا سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا آج کا کام۔ سبق خدمت خلق کے سوال نمبر 3، 4 اور صفحہ نمبر 70 ریسورس پیک پر مکمل کریں اور یاد بھی کریں۔ نیز نماز میں درود کے بعد کی دعا نمبر 2 ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کریں اور اس کو روزانہ پڑھنے کی مشق کریں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ باتیں بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے تو یہ صدقہ ہے۔ تو کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دے تو بھی یہ صدقہ ہے۔ تو اسے سواری پر بٹھائے یا اپنی سواری پر اس کا سامان رکھ لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر نماز کے لیے انسان قدم اٹھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ خدمت خلق بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، صدقہ انسان کو آل بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خدمت خلق میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، نماز قائم کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔